دوستو، ایک لوہار تھا اور ایک اللہ والے تھے۔ جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو اللہ نے ان اللہ والوں سے زیادہ درجے اس لوہار کو عطا کیے۔ لیکن ایسا کیا عمل تھا اس لوہار کا، اور ایسی کیا نیکی اللہ کو پسند آئی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنے بڑے بڑے درجے عطا کیے اور اتنے انعامات عطا کیے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، ایک لوہار تھا اور وہ لوہے کا کام کیا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک اللہ والے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ہی اپنی کسی خاص شاگرد کے خواب میں آئے اور آ کر کے سلام عرض کیا۔ اس شاگرد نے پوچھا کہ حضرت، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، مجھ پہ اپنا رحم اور فضل کیا، لیکن مجھ سے زیادہ درجے اللہ نے اس لوہار کو دیے ہیں جس کا گھر میرے گھر کے سامنے تھا۔ تو وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ حضرت، آخر اللہ نے اس کو درجے کیسے دیے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے زیادہ درجے اس لوہار کو دیے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کا شاگرد یہ ساری باتیں سن کر صبح کا انتظار کرنے لگا اور یہ خیال کرنے لگا کہ میں صبح کو لوہار کے گھر جاؤں گا اور جا کر کے پتہ کروں گا کہ آخر وہ لوہار ایسی کون سی عبادت کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں اتنے اعلیٰ درجے عطا کیے ہیں۔ لہٰذا صبح ہو گئی اور وہ اپنی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر لوہار کے گھر پر پہنچتا ہے اور جا کر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ جب دستک دیتا ہے تو اس لوہار کی بیوی پردے کے ساتھ باہر آتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں عبداللہ بن مبارک کا شاگرد ہوں اور مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، میں یہیں قریب ہی آپ کے پڑوس میں ہی رہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ جی فرمائیں، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ تو شاگرد کہنے لگا کہ میں نے اپنے حضرت کی خواب میں زیارت کی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی، لیکن مجھ سے زیادہ درجے اللہ نے اس لوہار کو عطا کیے ہیں جس کا گھر میرے سامنے تھا۔ میں یہ جاننے آیا ہوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتے تھے، ایسی کون سی عبادت کرتے تھے، اپنی راتیں کس طرح اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، آپ مجھے کچھ بتا دیں تاکہ میں بھی کچھ عبرت حاصل کر سکوں۔ اس شاگرد کی یہ باتیں سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ ان کا ایسا تو کوئی عمل نہیں تھا، لیکن ہاں ان کے دو عمل تھے جو بہت ہی زیادہ عجیب تھے۔ تو اس شاگرد نے کہا کہ مجھے وہ دو عمل ہی بتا دیجئے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ان کا ایک عمل تو یہ تھا کہ وہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، اور جب بھی اذان کی آواز آتی تھی اور مؤذن اللہ اکبر کہتا تھا تو ان کا ہتھوڑا اگر پیچھے ہوتا تھا تو وہ کبھی سامنے لوہے پر نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ اسے وہیں چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایک عمل تو ان کا یہ تھا، اور دوسرا عمل ان کا یہ تھا کہ جب رات کو تھکے ہارے اپنے کام پر سے آتے تھے تو عبداللہ بن مبارک کے گھر کی طرف کو رخ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے اور کہا کرتے کہ ایک میری زندگی ہے کہ سارا دن میں لوہے کو پیٹتا رہتا ہوں اور اپنے گھر کے اخراجات کے لیے کام کرتا ہوں، اور ایک عبداللہ بن مبارک کی زندگی ہے کہ وہ بچوں کو پڑھاتا بھی ہے، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا بھی ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے کتنی دین کی خدمات ہے، کاش میں بھی ایسا ہوتا، میں بھی اللہ کے دین کی خدمت کرتا، میں خود بھی علم سیکھتا اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتا۔ وہ یہ باتیں بہت ہی حسرت کے ساتھ کہا کرتے تھے، بڑی آہ بھرا کرتے تھے کہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک کو بہت ہی صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کے شاید یہی دو عمل ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسے درجے دیے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین کا کام کرنے کی، علم سیکھنے کی فکر کریں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ کہیں کہ اے اللہ، کاش مجھے بھی تو نمازی بنا دے، اے اللہ مجھے بھی تو دیندار بنا دے، اللہ مجھ سے بھی اپنے دین کی خدمت لے لے، اپنی مخلوق کی خدمت لے لے۔ ایسے جملے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اس کے دل میں دین کی طلب پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ علم پہ عمل کرنا تو دور، ہم تو علم کو جاننے تک کی محنت اور مشقت نہیں کرتے۔ اسی لیے دوستو، علم سیکھنا اور سکھانا، اور جو لوگ علم کا کام کرتے ہیں ان سے محبت رکھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ایسی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔